اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الاعظم الامین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بلند آدمی صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اسلام نے انسانوں کے ذہن کو پراگندگی اور انتشار سے بچانے کے لیے توحید پر بہت زیادہ زور دیا. وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. توحید ذہن کی ایک سوئی کے لیے بہت ضروری ہے. خدا کو ایک ماننا. ہمارے یہاں ایک اسے بھی کہا جاتا ہے جو دو سے مل کے بنا ہو. میں آپ کے گھر گیا، آپ کافی مالدار تھے، آپ نے مجھے چائے پلائی. میں باہر نکلا، میرے دوست آ گئے. انہوں نے کہا مولانا کیا بات ہے، صبح صبح آپ ایک امیر آدمی کے گھر سے باہر نکل رہے ہیں. میں نے کہا تم امیر کیا کہتے ہو، اس کنجوس سے مجھے صرف ایک چائے پلائی. جسے میں ایک کہہ رہا تھا وہ ایک نہیں تھی، اس میں پانی بھی تھا، اس میں چائے کی پتی بھی تھی. میں ڈائبٹیز کا مریض نہیں تھا، شوگر بھی اس میں تھی، اور ہمارے کلچر کے حساب سے دودھ بھی اس میں تھا. اور چونکہ بڑے آدمی کے گھر کی چائے تھی، لونگ بھی اس میں تھا، جنجر بھی اس میں تھا. ایک چائے نہیں تھی بلکہ 6 نعمتوں کا دسترخوان تھی، مگر ہم نے اسے ایک کہا. تو ہمارے یہاں ایک اسے بھی کہا جاتا ہے جو 6 سے مل کے بنا ہو. لیکن زہرا کے گھر سے جو توحید ملتی ہے اس میں عدد کا کہیں گمان بھی نہیں. اسے کہتے ہیں توحید ذاتی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے، کسی عدد سے نہیں بنا ہے. وہ ہمارا والا ایک نہیں. اللہ تعالیٰ ذات میں ایک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ ایک ہے تو کسی عدد سے بنا نہیں ہے. ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں توحید صفاتی یا توحید در صفات. اللہ تعالیٰ ذات میں بھی ایک و تنہا ہے اور پھر اپنے صفات میں بھی ایک و تنہا ہے. صفات میں اللہ ایک ہے کہ کیا معنی ہے؟ ہم جب اس دنیا میں آئے تو ہر کمال سے خالی تھے،
جب ہم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہر کمال سے خالی تھے، ہر صفت سے خالی تھے، ناتوانی ایسی کہ نہ اٹھنے کے لائق تھے نہ بیٹھنے کے لائق تھے، جہالت ایسی کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب اللہ نے تمہیں ماؤں کے شکم سے باہر نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، سند یافتہ جاہل۔ اور یہ جہالت کی کا سرٹیفکیٹ بھی ہمیں کسی کالج یا یونیورسٹی نے نہیں دیا، وہ جو ہمارا کریٹر ہے خالق، اس نے جہالت کا سرٹیفکیٹ دے کے بھیجا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو نہ عالم تھے، ہر صفت سے خالی، رہنے دیجیے اس کو، ہر صفت سے خالی، نہ عالم تھے، نہ شاعر تھے، نہ خطیب تھے، نہ ڈاکٹر تھے، نہ انجینئر تھے، نہ اسکالر تھے، کوئی کمال ہم میں نہیں تھا، حتیٰ اگر ماں اپنے سینے سے نہ لگا دیتی تو دودھ پینے کے بھی لائق نہیں تھی۔ یہ ماں کا کرم، اور پھر ماں کے دل میں جو اللہ نے ہماری محبت ڈال دی، یہ اس کا کرم۔ پھر ہمیں دودھ پینا سکھایا، بھی چوسنے کے بجائے اگر پھونکے مارتے تو کیا ہوتا؟ آسان سی بات ہے، اگر ہم پھونکے مارتے تو بچپن ہی میں ہم ختم ہو گئے ہوتے۔ یہ اس کا کرم۔ اب ماں نے گود میں بٹھا کے رٹانا شروع کیا، بیٹا کہو اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، بنی فاطمہ 18، شہیدان کربلا 72، انبیاء 1,24,000، آسمانی کتابیں 4، بڑے رسول 5، جہالت گئی، علم آ گیا۔ ماں نے 4 پیسے جیب میں رکھ دیے، غربت گئی، دولت آ گئی۔ پھر ماں ہی نے سمجھایا بیٹا جیب میں نہ رکھ لینا، اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اسے دے دینا، بخیلی گئی، سخاوت آ گئی۔ دنیا میں آنے کے بعد دھیرے دھیرے یہ کمالات ہمارے ساتھ ہوئے، ہم سخی بنے، ہم کریم بنے، ہم عالم بنے، ہم خطیب بنے، ہم شاعر بنے، دھیرے دھیرے کمالات ہمارے ساتھ آنا شروع ہوئی۔ انسان چلا تھا کہاں سے؟ کمزوری سے۔ جب پیدا ہوا تھا تو نہ اٹھنے کے لائق تھا نہ بیٹھنے کے لائق تھا۔ ماں اگر سینے سے نہ لگا دیتی تو ہم دودھ پینے کے بھی لائق نہیں تھے۔ کہاں سے چلے تھے؟ کمزوری سے۔ آج کتنے طاقتور بن گئے؟ کہاں سے چلے تھے؟ جہالت سے۔ آج کتنے بڑے عالم بن گئے؟ کمزوری سے چلے، اتنے بڑے طاقتور بن گئے کہ اپنی سیٹلائٹ جو ہے انسان نے چاند کی دنیا پہ بھیج دیے۔ جہالت سے چلا، اتنا بڑا عالم بن گیا، نہ جانے کتنی یونیورسٹیاں اس نے بنا لی، کتنے کالجز اس نے بنا لیے، زمین و آسمان کی کنابیں اس نے کھینچ لی، کتنا بڑا عالم بن گیا جہالت سے چل کے، کمزوری سے چل کے اتنا بڑا طاقتور بن گیا۔ تو یہ اس کا عالم ہے کہ جو کمزوری سے چل کے اتنا بڑا طاقتور ہے، جس کی ابتدا کمزوری، جس کی شروعات جہالت، آج وہ اتنا بڑا طاقتور، آج وہ اتنا بڑا عالم، تو جو طاقت سے چلا ہے وہ کتنا بڑا طاقتور ہوگا؟ جو علم سے چلا ہے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا؟
اگر طاقتور نہ ہوتا بچپن میں تو کلہ اجدر کے جھولے میں 2 ٹکڑے نہ کرتا. اگر عالم نہ ہوتا تو رسول کے ہاتھوں میں آ کے فوراً نہ کہتا کہ پوچھئے مجھ سے کون سی کتاب میں پڑھاؤں، توریت کا علم دوں، زبور کو پڑھوں، انجیل کو پڑھوں، قرآن کو پڑھوں. تو ہماری ابتدا جہالت سے ہم چلے اتنے بڑے عالم بن گئے، کمزوری سے ہم چلے اتنے بڑے طاقتور بن گئے، اور پھر کمالات آتے ہیں تو ساتھ جلد چھوڑ بھی دیتے ہیں. کچھ دن تک ماں نے دودھ پلایا، طاقتور ہو گئے، بیماری آ گئی، پھر کمزور ہو گئے، نہ اٹھنے کے لائق ہیں نہ بیٹھنے کے لائق، چونکہ طاقت ہماری نہیں تھی. غذا سے آئی تھی، بیماری سے چلی گئی. طاقت ہماری نہیں، آئی تھی غذا سے، بیماری سے چلی گئی. کچھ دن تک عالموں کی صحبت میں رہے، عالم کہنا لگے، آؤٹ آف ٹچ ہو گئے، پھر وہی جاہل ہو گئے. کچھ دن دولت آ گئی، سسرال کے بیس پہ، ماں باپ کے بیس پہ، یا خود اپنی محنت کی بیس پہ مالدار کہنے لگے. اور جب اللہ نے ایک ذرا سا جھٹکا دیا، غرور کو اللہ توڑتا ہے. ایک مزے کا بخار آ جائے تو انسان کی ساری طاقت ختم ہو جائے. ایک مزے کا بخار اگر انسان کو آ جائے، غرور ٹوٹتا ہے تو اس کا اثر بھی بدلتا ہے. سمندروں کے کھارے پانی کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے جاتا ہے، وہاں ذرا جھٹکا دے کے جب نیچے گراتا ہے تو میٹھا بن جاتا ہے. طاقت ہماری نہیں تھی، غذا کے ذریعے سے آئی، بیماری کے ذریعے سے چلی گئی. علم ہمارا نہیں تھا، مدرسوں سے ٹچ رہا، علم آ گیا، مدرسوں سے ہٹ گئے، علم چلا گیا. حتیٰ ہماری زندگی پر بھی ہمارا اختیار نہیں، ہمارے مال پر بھی ہمارا اختیار نہیں. نہ ہمارے مال پہ ہمارا اختیار ہے، نہ ہماری زندگی پہ ہمارا اختیار ہے. مال کے اوپر اختیار اس لیے نہیں ہے کہ یہ عبا ہے، یہ میں نے خریدی ہے. اب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی، اب میں ساری رات شب قدر کی تسبیحات پڑھوں، دعا کروں، اے عبا تو پیسہ بن جا، یہ پیسہ بننے والی نہیں ہے. یہ عبا پیسہ بننے والی نہیں ہے. ہمارے مال پر بھی ہمارا اختیار نہیں ہے. شکل بدلنے کے بعد ہماری زندگی پر ہمارا اختیار نہیں. اگر میری زندگی پر میرا اختیار ہوتا تو میں 1972 میں کیوں پیدا ہوتا، آج پیدا ہوتا. اور اپنے ابا کے گھر میں کیوں پیدا ہوتا، خانہ کعبہ میں پیدا ہوتا. لیکن فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ جب علی کا وقت ولادت آیا تو اس نومولود نے مجھے کعبے کی طرف کھینچا. جب میں کعبے کے قریب گئی تو علی کی ولادت ہوئی. زندگی پر علی کے اختیار کی پہلی دلیل. تمہاری زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہے، مگر دیکھو ہمارا اختیار ہے، ہمارا زندگی پر اختیار. اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہاں جو صفات ہیں، کمالات ہیں، وہ عالم ہے، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، وہ مدرک ہے، وہ مرید ہے، وہ متکلم ہے. صفات ثبوتیہ جتنے ہیں جو دینیات میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس کمالات ہیں وہ ہماری طرح کے کمالات نہیں ہیں. ہم بھی عالم ہیں، خدا بھی عالم ہے. ہم بھی سچے ہیں، خدا بھی سچا ہے. ہم بھی زندہ ہیں، خدا بھی زندہ ہے. ہم بھی ارادے والے ہیں، خدا بھی مرید ہے. ہم بھی متکلم ہیں، خدا بھی متکلم ہے. لیکن ہمارے علم میں اور اس کے علم میں فرق ہے. ہمارا علم ہماری اوقات کے مطابق ہے، اس کا علم اس کی ذات کے مطابق ہے. ہماری صداقت ہماری اوقات کے مطابق ہے، اس کی صداقت اس کی ذات کے مطابق ہے. ہماری زندگی ہماری اوقات کے مطابق ہے، اس کی زندگی اس کی ذات کے مطابق ہے.
تو خدا اپنے صفات میں ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کمالات پیدا ہونے کے بعد ہمارے ساتھ آ کے لگے ہیں ویسے نہیں لگے ہیں. اگر ویسے لگتے تو پھر جیسے بیماری آتی ہماری طاقت چلی جاتی، اس کی بھی طاقت چلی جاتی. لیکن وہ کہتا ہے ذو القوۃ المتین، میں بہت بڑی توانائیوں کا مالک ہوں، مجھ پہ شک نہ کرو. 3 مرحلوں سے ہم گزرے. نہ ذات میں ہم یکا و تنہا، نہ صفات میں ہم یکا و تنہا. ذات بھی کسی کی بخشی ہوئی، صفات بھی کسی کے بخشے ہوئے، کمالات بھی کسی کے بخشے ہوئے، اور وہ ذات میں بھی یکا و تنہا، صفات میں بھی یکا و تنہا. ہم کتنا مجبور ہیں. اگر گیہوں نہ ہو تو آٹا کیسے بنے، اور اگر آٹا نہ بنے تو روٹی کیسے بنے. اچھا چلیے گیہوں تھا، گیہوں کے لیے پھر زراعت کی ضرورت ہوتی ہے، ہم زراعت کے محتاج ہوئے. زراعت کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ہم پانی کے محتاج ہوئے. چلیے زراعت بھی کی، گیہوں بھی ہوگا، آلات زراعت بھی تھے، گیہوں کو گھر پہ بھی لے کر آیا، اس کو پاک صاف بھی کیا، مشین بھی بھیجا، آٹا بھی بنوا لیا. اب اگر بیگم روٹی نہ بنائے تو ہم بیگم کے محتاج ہیں، اور حقیقی محتاج ہیں. عورت مرد 35,000 فیٹ کی بلندی پر ایک فلائٹ اڑا سکتا ہے، لیکن بغیر بیوی کے گھر کو چلا نہیں سکتا. کروڑوں کا حساب انگلیوں میں وہ گن سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن سالن میں نمک مرچ ڈالنے کا اندازہ اسے نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑے آٹم بم کو ڈیفیوز کر سکتا ہے، لیکن ایک روتے ہوئے بچے کو چپ نہیں کرا سکتا. یہی مجبوری اسے عورت کا محتاج بناتی ہے. اور نیک عورت، فرما بردار عورت فقیر مرد کو بادشاہ بنا دیتی ہے. عورت لشکر نہیں رکھتی مگر حملہ کرتی ہے، تلوار نہیں رکھتی مگر زخمی کرتی ہے، زندان نہیں رکھتی مگر قید کرتی ہے. مرد کا دعویٰ ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، لیکن ہر مرد عورت کے سامنے اپنی عقل کھو دیتا ہے. یہی مجبوری اسے عورت کا محتاج بناتی ہے. ہر مرحلے میں ہم محتاج، نہ ذات میں ہم یکا و تنہا، نہ صفات میں ہم یکا و تنہا، نہ اعمال میں ہم یکا و تنہا. اور وہ ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، اعمال میں بھی اکیلا. اسی لیے میرے مولا نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان. اس لیے کہ یہ سراسر عجز ہے، وہ سراسر طاقت ہے. اور طاقتور کے آگے ایک کمزور کو جھکنا ہے. اور اللہ تعالیٰ میں امیزمنٹ کا جذبہ، جیسے کہ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان اللہ کی طاقت کا نظارہ کرے اور فوراً اس کے آگے جھک جائے، سجدے میں چلا جائے. سجدہ کرنا یہ انسان کے لیے اپنا شرف کی بات ہے، انسان کی عظمت کی بات ہے، انسان کے لیے بلندی کی دلیل ہے کہ جب انسان کو سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے. اسی لیے اسلام نے ہر موڑ پر سجدے کا حکم دیا ہے، ہر موڑ پر سجدے کا حکم دیا کہ تم سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ یقیناً وہ طاقتور ہے، تو ایسا طاقتور نہیں کہ وہ شرطیں لگوا رہا ہے تم سے کہ میں تمہاری توبہ کو قبول نہیں کروں گا. نہیں، اس نے تو باب توبہ کو کھول رکھا ہے. پورا طاقتور، مکمل طاقتور ہونے کے باوجود اس نے اتنی آسانیاں بندوں کے لیے فراہم کر دی ہیں، اتنی آسانیاں کہ جب چاہو، جس وقت چاہو تم اس کی رحمت کی جھالوں کو برسا دو.
میں ایسا طاقتور ہوں کہ جو اپنے کمزوروں کا خیال رکھتا ہوں. اور دین اسلام تو اتنا آسان دین ہے، ہم نے اسے مشکل بنایا ہے. اسلام بڑا آسان مذہب ہے، بڑا آسان مذہب ہے. ایک شخص پیغمبر اکرم مدینہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک گنہگار پیغمبر کی خدمت میں آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے فلاں گناہ کر دیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یا رسول اللہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. کہا 60 روزے رکھو. یا رسول اللہ میرے پاس اتنی طاقت سکت نہیں ہے کہ میں 60 روزے پیدل پہ رکھوں. تو پیغمبر نے کہا ایک غلام آزاد کر دو. یا رسول اللہ میرے پاس غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے. تو یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کی. تو پیغمبر نے کہا لو یہ کھجوریں لے جا کے مدینے کی گلیوں میں مسکینوں میں بانٹ دو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کون ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ یہ لو تم خود کھا لو، جاؤ یہی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی گناہ بھی کیا، منہ بھی میٹھا ہوا. دین اسلام اتنا آسان دین ہے کہ اگر بندہ اعتراف پہ اتر آئے تو ہر طرح کی سہولت اسے ملے. سجدہ ہی نہ کرے تو اس کا کیا؟ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے محمد.